ہمارا سفر ہوا 1977 میں پورا یورپ کا، حج سے حج آدمی اپنی پرائیویٹ کار گزاری بتاتا نہیں ہے، لیکن یہ تو سب ہمارے ہی لوگ ہیں، یہاں بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 2 حج ہم نے کیے۔ اس سفروں کے اندر جنوری کا مہینہ تھا، جنوری کے مہینے مدینہ منورہ سب نکلے، خیبر پہنچے، خیبر سے تبوک آئے، تبوک سے جارڈن آئے، جارڈن سے ٹرکی آئے، اور ٹرکی سے بیلیگراڈ کام کرتے کرتے، اور سردی خوب۔ ہمیں کو بیلیگراڈ میں کوئی مسجد کا پتہ ہمیں معلوم نہیں کہ کہاں جائیں، کیا کریں کیا نہ کریں، اور مجھے سخت بخار۔ ایک مسجد میں گئے، شاہی مسجد، سب امبیسیاں ہوتی ہے نا، وہ مسجد تھی بہت شاندار، داخل ہو گئے ہم لوگ۔ وہاں جب گئے امام صاحب سے ملے تو امام صاحب نے کہا بھی تم شیخ عمر پالم پوری کو پہچانتے ہو؟ ارے بھائی ہاں، میرے ابا ہیں۔ خوشی ہوئی، چلو ٹھہرنے کی جگہ مل گئی یار، ابا کا پہچان والا ملا تو کم سے کم ٹھہرائے گا تو صحیح، کچھ نہ کچھ کھلائے گا بھی، کچھ ہمارے 2-4 دن ہمارے ٹوکے ہو جائیں گے۔ ہاں میں نے کہا میں انا ابن ہوں، ماشاء اللہ۔ اس نے تو اکرام کیا، پیشانے کو بوسہ دیا، اور یہ خیر اس نے کھانے پینے کا تو کچھ پوچھا نہیں۔ ظہر کا وقت تھا، ہم نے کہیں پہ کوئی کھانا پینے کا اپنا انتظام کیا۔ عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، مسجد بہت شاندار اور ماشاءاللہ ہیٹر، اور عشاء بھی ہو گئی۔ وہ عشاء پڑھ کے وہ چلا گیا، اب کہاں مکان ہے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد مؤذن صاحب آئے۔ مؤذن صاحب کا بھی ایک خاص دماغ ہوتا ہے، خاص مزاج ہوتا ہے، مؤذن ان کا بھی ایک خاص مزاج ہے۔ تو وہ ایڑا ٹیڑا تھا، اس نے کہا بھی تم لوگ کون ہو؟ تو تم مسافر ہیں، تو یار رات نہیں ٹھہر سکتے آپ، باہر چلے جاؤ۔ ارے باہر کہاں جائیں گے، برف گر رہی ہے، جنوری کا مہینہ۔ یہ تو ہم نہیں جانتے، ہمارے مسجد کا قانون نہیں، یہ تو بہت حساس جگہ ہے، یہاں ایسے لوگ آپ نکلو بھئی امام جو ہے یہ ہمارا، میں امام کو نہیں جانتا، امام کی ڈیوٹی الگ ہے، میری ڈیوٹی الگ ہے۔ بھئی امام کو ڈیوٹی نماز پڑھانے کی ہے، میری ڈیوٹی تم کو نکالنے کی ہے۔ خیر اس نے تو ہمارا بستر، ہمارے جو چیزیں تھے، ہم 6-7 ساتھی تھے، وہ نکالا اور نکال کر ہمیں باہر کر دیا، دروازہ بند کر دیا، اور وہ تو اپنی کار لے کر چلا گیا۔ اب ہم سوچنے لگے یار کیا کریں، کہاں جائیں؟ بیٹھے ہوئے تھے بھی، کہاں بیٹھے تو جب باہر وضو کرنے کی جگہ ہوتی ہے، تھوڑا صاف واف کر کے سب کمبل ومبل بچھا کر سب جو ہے بیٹھے وہاں۔ اور چونکہ مجھے سخت بخار تھا تو ساتھیوں نے کہا کہ مولوی صاحب تم جو ہے بیچ میں بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ آپ کام میں پیناڈول لیے جا رہا تھا سفر، اور سفر میں آدمی کو معمولی سے بھی تکلیف ہو تو بہت محسوس ہوتی ہے، اور بھی اتنا لمبا سفر۔ بیٹھے ہوئے تھے، اب موت کی آہٹ ہم نے اس سفر میں سنی، موت کی آہٹ، بس اب مرے تب مرے، اب مرے تب مرے۔ تو ایک آدمی آیا، اس آدمی کا چہرہ اب تک، یعنی میں اگر اس مجمع میں سے دیکھوں نا تو میں اس کو پہچان دوں کہ ہاں یہی آدمی تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تبلیغ جماعت؟ ہاں بھائی۔ تو تم یہاں بیٹھے ہو سڑک پر، میں تو مر جاؤ گے تم۔ بھائی کیا کریں، ہم کو تو امام صاحب نے نکال دیا، وہ مؤذن صاحب نے نکال دیا، یہ فرمایا کہ چلو میرے ساتھ، چلو میرے ساتھ چلو۔ خوب یاد ہے مجھے، اس اکیلے نے ہمارا سارا سامان اٹھایا، میں اٹھاتا نہیں تم میرے پیچھے پیچھے چلو، مر جاؤ گے میرے پیچھے پیچھے چلو۔ بھائی تو کون ہے؟ جو کہا چلو میرے پیچھے 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 چلو۔ خیر ہم چلتے گئے، ایک بس آئی، اس بس میں بٹھایا، اس بس کے اندر لوگ تھے، تو ہمیں ڈر نہیں کہ چلو ہم بھی ہیں لوگ بھی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ایک اترا، دوسرا اترا، تیسرا اترا، بس خالی ہو گئی تو ٹینشن اور بڑھا، یار اب تو ہم اکیلے ہیں، اور یہ ہے پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے۔ چلو شہر سے بس گزر رہی تھی تو یہ بھی تھا کہ یہ شہر ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ شہر بھی ختم ہو گیا، جنگل میں گزرنے لگی، اب ٹینشن ہو۔ ہم نے کہا یار وہاں مرتے تو یہ بھی شاید مارے گا ہم کو۔ بھائی تو کون ہے؟ یہ فرمایا مت پوچھو، آپ چلو میرے ساتھ۔ آپ کہاں لے جا رہے ہو ہم؟ عربی میں بات کر رہا تھا، آپ کہاں لے جا رہے ہو ہم کو؟ یہ فرمایا تم چلو۔ بھائی چلو لیکن کہاں جانا، بس تو برابر چل رہی ہے، شہر میں ختم ہو گیا، بستیاں ختم ہو گئی، اب تو جنگل آنے لگے۔ وہاں جا کر ایک بہت بڑا ہوٹل تھا جہاں بادشاہ رکا کرتے تھے،
गुजारा उमरा सब वहाँ ले गया। वहाँ जाकर जो है उसने कमरे वगैरह दिए हमको। और अब हम शब जुमा थी तो हमने कहा कि भाई कमरे तो अच्छे हैं लेकिन कल जब निकलेंगे पेमेंट करना पड़ेगा तो पूरे साल का खर्चा निकल जाएगा, यानी पूरा साल का जो पैसा लेकर आए हैं ये होटल तो ऐसा है। तो मैंने साथियों से कहा कि काम करो, अल्लाह ताला ने भेजा है। और उसने कहा खाना पीना हो तो नीचे खाना फ्री है, जो जितना खाना हो। इशारा करके वो चला गया। अरे भाई तू है कौन? अगर पूछो मत, एक ही जवाब देता था, पूछो मत पूछो मत। 2 कमरे दिए, 6 आदमी थे, 3-3 हो गए। बहुत गरम गरम पानी, सब जो है 15 दिन के कपड़े धोने के बाकी थे वही धो लिए। शायद उस होटल में किसी ने कपड़े धोए नहीं होंगे जितने हमने धोए। धुला कर फारिग हो गए। अब जो है जोहर के जुमा के लिए उतरना है। भाई दुआ करो अल्लाह ताला आसान करे, पता नहीं क्या मामला होगा। वहाँ काउंटर पर गए, भाई कितने पैसे हुए? तो उसने कहा कि कौन से कमरे में थे आप लोग? रूम नंबर फला, रूम नंबर। ये तो इसमें तो लिखा हुआ है पेड, आपने पैसे दे दिए, इसलिए आपसे कोई पैसा नहीं है, आपको पैसे दे दिए, आप जाओ। चलो निकल गए हम। अब कहाँ जावे? सामने मस्जिद दिखाई दी, वहाँ गए। वहाँ जब गए तो वहाँ तो नमाज पढ़ी। वहाँ वो मिला, सलाम वालेकुम। वो जिन्नत था, वो मिला, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई क्या प्रोग्राम है आप लोगों का? ये फरमाया भाई हमें तो यहाँ को ठहरने देता नहीं, हम तो फ्रांस जाएंगे। बोले आज शाम को फ्रांस की फ़्लाइट है, चलो टिकट लो। टिकट भी लिया, अंदाजा है कि पैसा भी उसी ने दिया टिकट का। सामने एयरलाइन थी, एयर फ्रांस। सबसे पहले हवाई जहाज में बैठने वाला मैं एयर फ्रांस में बैठा, सबसे पहले हवाई जहाज में बैठ। यहाँ से हम मक्का गए तो बाई शिप गए थे, वापसी बाई शिप आए। अब वहाँ जाकर अब सामान हमारे पास ज़्यादा, एयर फ्रांस वालों का मामला है कि भाई इतना ही सामान ले सकते हो। वो आदमी आया और उस आदमी ने जो है वो सारा सामान तुलवाया और जो है हमारे साथ तोशा भी कर दिया और ये भी कर दिया। अस्सलाम वालेकुम फी अमानिल्लाह ला तंसुना फी दुआ कह के चला गया। अरे भाई तुम मुसाफा तो कर, ये बाद में मिलेंगे अपन, ये कह के चला गया। ये अल्लाह की मखलूक सय्याहुन फिल अर्द। ये मामला हुआ है उमर के साथ। ये